الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ، قریب کل سے انشاءاللہ جہنم سے نجات والا عشرہ یعنی آخری عشرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روحانی ارتقاء اور نفسیاتی ارتقاء انفاق فی سبیل اللہ کی روشنی میں۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں کے علامات یہ ہیں، ان کے صفات یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں جہاں پر اقیموا الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قرآن پاک میں نیئرلی 32 ٹائمز جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ کمپلسری ہے، 2.5% کمپلسری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ہر وقت مال خرچ کرتے رہنا، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال کی دولت جو ہے یہ بھی ایک اہم دولت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب مال انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کے پیچھے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ 5 سوالات کے جوابات جب تک نہیں دیے جاؤ گے روز محشر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھو گے۔ نمبر 1، عمر کہاں کھپائی۔ نمبر 2، جوانی کے قیمتی لمحات کہاں بتائے۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر کہاں تک تم عمل کیا۔ تو یہ 5 سوالات میں 2 سوالات مال کے تعلق سے ہیں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مال کو کس طریقے سے خرچ کرنا اس کے راستے بھی بتایا۔ آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں آپ کے صدقات کو، زکوٰۃ کو 8 مد میں نکالنا چاہیے۔ there are 8 چینلز، آپ اسے ریفر کریں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں۔ اس میں فقراء کا ہے، یتیموں کا ہے، اور اس میں جو کنورٹ ہو کے اسلام میں جو داخل ہوتے ہیں، نو مسلم جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، قرض داروں کی قرض داری سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے ہے۔ یہ سارے جو ہے نا اس میں یہ مد میں ہم زکوٰۃ کو نکالنا ہے، اپنے صدقات کو نکالنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صدقات جو ہیں اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں آپ کو تقسیم کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے۔ اور رشتہ داروں کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے۔ رشتہ داروں میں اگر ہم زکوٰۃ و صدقات اگر ہم تقسیم کریں گے تو اس کا اجر جو ہے ڈبل ہمیں ملے گا۔ قرآن پاک کے آپ سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کر دے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ، یعنی آپ بیج ڈالے، ایک بیج ڈالے ہیں اور اس سے 7 بالیاں نکالی، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ، تو 1 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اسے اللہ تعالیٰ 700 گنا، اور پھر اللہ تعالیٰ 700 کو لمٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 700 سے زیادہ میں بڑا چڑھا کر جو ہے نا میں دیتا ہوں اس کا اجر۔
تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ہم دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ جو بھی ہم یتیموں مسکینوں کو جو زکوٰۃ صدقات جو کرتے ہیں، اس کا اجر جو ہے دنیا میں بھی اس کا ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر دے گا۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہم نے بہت سارے موقعوں پر ایپیسوڈز میں تلاوت کی ہے کہ قرآن پاک ہم تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ ذرا غور فرمائیں کہ انفاق سے یہ روحانی ہماری جو بیماریاں ہیں، کنجوسی جو ہے، کنجوسی بھی ایک روحانی بیماری ہے، اور انسان کو جو لالچ اور حرص، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ لالچ، حرص اور کنجوسی، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے یہ علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مال جب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے مال یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور مال بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، تو یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور یہ مال بھی نہیں ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزامینیشن کے لیے مال عطا کرتا ہے، اور اس مال کو غنیمت جانو مفلسی و لاچاری آنے سے پہلے۔ کب جو ہے نا انسان پاپر ہو جائے، کب جو ہے نا مال چھن جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس مال کو غنیمت جاننا چاہیے مفلسی و لاچاری آنے سے پہلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کو خرچ کرنے کے راستے کیا ہیں، ان راستوں میں ہم خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کی محبت اور اقتدار کی حرص انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں بھی حدیث ہے، دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے گھس کر اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مال کی حرص اور اقتدار کی حرص مومن کے دین کو، اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ مال کی محبت جو جب انسان کو آ جاتی ہے، جب دنیا پرست ہو جاتا ہے، اس کے اندر مجاہدانہ صفت نہیں ہوتی ہے، مجاہدانہ صفت جو ہے نا اس کے دل سے غائب ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت پر دوسری قوم ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مسلمان تعداد میں اتنا کم ہو جائیں گے کہ دوسری قوم مسلمانوں کو ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی اس زمانے میں، مگر وہ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں بات آتی ہے، سمندر میں پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کے مانند ہو جائیں گے۔ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا، اتنا بڑا ایمان صحابہ کا۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اتنے بے وزن مسلمان کس وجہ سے ہو جائیں گے؟ وہ کیا اسباب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مسلمان اتنا بے وزن ہو جائیں گے اور دوسری قومیں مسلمانوں کو ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر دو چیزیں غالب رہیں گی، ایک مال کی محبت اور دوسرے موت کا خوف۔ جہاں مال کی محبت آ جاتی ہے وہاں موت کا خوف آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں اتنا مگن ہو جاؤ گے، دنیا میں مال کی محبت تمہیں اتنا آ جائے گی کہ تم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دو گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مال جو اللہ تعالیٰ جو دیا ہے، اس مال کو ہم صحیح معنی میں خرچ کرنا چاہیے۔ مال کا جب لالچ انسان کے اندر آ جاتی ہے تو بہت سے ہمارے روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں انسانوں کے اندر، اور بہت سارے ہمارے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو انسان جو دنیا پرست ہو جاتے ہیں، مال کی محبت جن کو اندر آ جاتی ہے، صرف وہ مینٹل ڈیسیزز کا ہی شکار نہیں ہوتے بلکہ باڈیلی ڈیسیزز یعنی جسمانی بیماریوں کا بھی وہ شکار ہو جاتے ہیں۔
جتنا انسان صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، جتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ میرا پیسہ، میرا مال جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے میں دوسروں کو مدد کر رہا ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی جو ہے نا، جو اگر مدد کرو گے مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا تم کو عرش بریں پر۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نماز پر نماز پڑھتے جا رہا ہے اور وہ نماز سے تھکتا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی روزوں پر روزے رکھتا چلا جا رہا ہے اور وہ روزوں سے تھکتا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد پہ جہاد کرتا جا رہا ہے اور وہ جہاد کرنے سے وہ تھکتا نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، یہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو صاحب حیثیت تھیں وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنا جو ہے اس کا کنڈیشن جو ہے نا 1 سال ہونا ہے، مگر یہ ایک ایسا ایک رسمی رواج بنا لیے ہیں مسلمان کے، رمضان میں ہی نکالتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اجر کمائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ 1 سے 70 گنا زیادہ یہاں پر رمضان المبارک کے اندر ثواب ملتا ہے۔ اگر نفل پڑھیں گے آپ نماز تو اس کا ثواب جو ہے نا فرض کے برابر ہے، اور فرض نماز اگر پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان جو ہے نا مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے پیسہ دیا ہے اللہ تعالیٰ، اسے زیادہ سے زیادہ ہم غور و غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں ہم بانٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص کر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور مسلمانوں کی تاکید بھی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات اس رمضان المبارک میں دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں پر صدقہ ہے اور فطرہ ہے کہ رمضان المبارک کی عید سے پہلے جو ہے ہم صدقہ بھی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور قرآن پاک کا علم دوسروں تک پہنچاتا رہا، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ تو مال خرچ کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور انسان کے اندر ایک روحانی سکون ملے گا، اور اس کے نفسیاتی بیماریاں جو ہیں انسان اس سے نجات حاصل کر سکے گا۔ بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کو دوسروں کو خرچ اگر کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسے سیلف سیٹسفیکشن ملتا ہے، بہت مینٹلی ایز ویل ایز باڈیلی ڈیسیزز جو ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے انسان جو سخی ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ بہت سارے مینٹلی ڈیسیزز اور باڈیلی ڈیسیزز سے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ خیرات، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں، اور عید کے موقعوں پر بھی یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ، مغفرت کا عشرہ ہم سب کو مبارک ہو، اور آخری عشرہ انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے، کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، جہنم سے نجات والا عشرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔